کہ بارہا فیس بک پر اور باقی جگہوں پر کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی ہیں، لوگ تقاریر بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب نے اس معاملے میں پوری امت کے اندر جو ایک رائج نقطہ نظر ہے، ایک متفقہ اجماعی نقطہ نظر ہے، اس سے ایک مختلف رائے اپنا لی ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے غار حرا میں پہلی وحی کا واقعہ۔ ہم سب میں خلاصہ سننے والوں کے لیے رکھ دیتا ہوں سامنے جو ہمارا روایتی مروجہ نقطہ نظر ہے چند نکات میں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی وحی سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے، آپ غار حرا میں خلوت گزی رہتے تھے، غار حرا ہی میں تھے کہ ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھو، جس پر رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اس کے بعد سورہ الگ کی آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشان حالی میں اور کانپتے ہوئے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ کی خدمت میں گئے، اور پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ یہ وہ روایتی نقطہ نظر ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کوئی اختلاف کبھی ہم نے اس میں سنا نہیں۔ غامدی صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے گا، ایک بچہ مسلمان معاشرے میں بڑا ہوتا ہے، جب کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ پر وحی کا آغاز، سیرت کی کوئی کتاب کھولتا ہے، حدیث کی کوئی کتاب کھولتا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے پہلی وحی کیسے آئی، کب آئی، کہاں آئی اور اس کے الفاظ کیا تھے۔ یہ اس معاملے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اختلاف پیدا کیا، کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا، کیا وجوہات تھیں؟ ہمارے سامنے جب کوئی رائے آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر ایک بات کو مان رہے ہیں، وہ بات پڑھائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، کتابوں میں لکھی جا رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بنائے استدلال کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، کسی روایت میں بیان ہوا ہے، مورخین نے اس کو اسی طریقے سے نقل کیا ہے، عام طور پر مسلمان اس کو کسی ایسی حقیقت کے طور پر قبول کیے ہوئے ہیں جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے۔ کیا چیز ہے؟ یعنی ان تمام پہلوؤں سے سوالات پیدا ہوں گے، یعنی برائے استدلال کو معلوم کرنا کس بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی ہے، یہی ایک طالب علم کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ تو جانا جائے گا نا سب سے پہلے۔ تو اگر آپ سارے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ یہ بات ہمارے ہاں بہت شائع و ضائع ہے، یہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، ہمارے ہاں نصابی کتابوں میں بھی اسی کو عام طور پہ نقل کر دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی یہی بات بتائی جاتی ہے، ممبروں پہ بھی یہی چیز سنائی جاتی ہے، عام طور پر مفسرین بھی سورہ الگ کی تفسیر میں اسی کو لکھ دیتے، اسی کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بنا کس چیز پر ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی بنا در حقیقت ابن شہاب زہری کی ایک روایت پر ہے۔ اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے کے بارے میں کسی تحقیق جستجو کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، جیسے آپ کی بعثت عرب میں ہوئی، یہ واقعات ہیں کہ جن واقعات کے بارے میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، یہاں ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، ایک قصہ سنایا جا رہا ہے، وہ قصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا ہے، جبریل امین سے پہلی ملاقات کا ہے، یہ قصہ سنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں بنا کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ ابن شہاب زہری کی ایک روایت پر رکھی گئی ہے۔ یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ پہلا ہی باب ہے بدء الوحی کا، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اس میں نقل کی ہے، پھر اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ کتاب التعبیر میں نقل کیا ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، بہت سے دوسرے محدثین بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو اس روایت کو آپ ذرا دقت نظر کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے، پھر یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں کیا کوئی سوالات پیدا نہیں ہوتے۔ ٹھیک، ہمارے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تو سوالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، پہلے اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ یا تو یہ ہوگا کہ وہ بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نظر آتی ہے، جن چیزوں کو ہم علمی لحاظ سے پہلے سے مانے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس سے پہلے جو پیغمبروں کی روایت ہمارے پاس رہی ہے، اس کی بنیاد پر جو تصویر ہمارے سامنے بنی ہوتی ہے اس میں کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہی سوالات ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن میں بھی پیدا ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، چنانچہ اگر آپ
موجودہ زمانے ہی کے بعض محققین کی چیزیں دیکھیں تو وہ کچھ نہ کچھ سوالات اس پر پیدا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. مثلا شبلی کو دیکھ لیں. اگر آپ شبلی کی سیرت میں اس باب کا مطالعہ کریں تو وہ بھی بہت دبی زبان میں کچھ سوالات اٹھا کے آگے بڑھ گئے ہیں. اچھا. ایسے ہی علامہ تمنا عمادی نے، اسی طریقے سے بعض اور بزرگوں نے بعض سوالات اٹھائے ہیں.